چیئرمین تحریک انصاف عمران خان زمان پارک میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وہ اور ذلیل ہوگا پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ ہر فیصلہ اس کا، بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے، وہ ویسی الیکشن جتا دیں گے۔ یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے نااہل کر دیا، کیا ہوگا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ دیکھیں، میں نے یہ بات کی تھی 1 جون کو، میرے اوپر انہوں نے کہا جی، اور ابھی بھی سمیع ابراہیم کا انٹرویو ہے 1 جون کا، انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ میں ایک لیڈر ہوں، میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے، اور وہ ادھر ہی چلا گیا ملک۔ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی 1 جون میں، اگر میرا انٹرویو دیکھ لیں، بالکل ادھر وہ لے کے گئے، ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہم۔ اب ڈیفالٹ ہم نہیں کہہ رہے، باہر کے جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ تو جب ڈیفالٹ کر جائے گا، میرا اب اگلا سوال ہے، جس نے ہمیں اس دلدل سے جدھر ہم کنویں میں گرے ہوں گے اس میں سے نکالے گا، تو پاکستان کے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، ہمارے پاس کیا چیز بیچنے کے لیے ہوگی کہ ہاں جی ہم یہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں اب بیل آؤٹ کریں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ تو کامن سینس ہے کہ وہ جو، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سازش کے تحت یہ کیا گیا، یعنی یہ سازش، بڑی سازش، یہ رجیم چینج صرف یہی نہیں تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، جبکہ معیشت سب سے تیزی سے ترقی کر رہی تھی، سارے انڈیکیٹرز پازیٹو تھے، اس کو تب گرایا گیا اور ان چوروں کو لے آیا اور ملک نیچے بیٹھ گیا۔ تو یہ تو ایک دشمن ملک لوگ کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ جو بھی ملوث تھے اس رجیم چینج میں، وہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق تھے۔ بیل آؤٹ جو ہے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پروگرام ہے، اس میں نون لیگ کی جانب سے صدر پاکستان کو جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، تو کیا پی ٹی آئی؟ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی پی پی 158 سے میاں اکرم عثمان کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور ریلی کا آغاز جے روڈ آفس سے ہوا، جبکہ ریلی ظفر علی روڈ، زمان پارک، دھرم پورہ اور صدر سے ہوتی ہوئی جوڑے پل پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر یہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں اور مختلف حلقوں میں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج پی پی 158 میں اس کا انعقاد کیا گیا جی، اور ریلی اس وقت جاری ہے۔ تقریباً 4 بجے کے قریب یہ ریلی شروع ہوئی جیل روڈ پی ٹی آئی آفس سے، جس میں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی، اور میاں اکرم عثمان جو کہ اس حلقہ کے ایم پی ہیں وہ اس ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ ریلی ظفر علی روڈ سے ہوتی ہوئی کینال روڈ اور زمان پارک کے سامنے پہنچی، اور وہاں سے دھرم پورے سے ہوتی ہوئی صدر اور جوڑے والا پل تک گئی، اور جوڑے والا پل سے واپس اب کینال پر آ کر مین مارکیٹ گلبرگ پر اختتام پذیر ہوگی۔ اس وقت ریلی جاری ہے۔ ریلی کے شرکا مختلف گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ویگن پر سوار ہیں، جس میں مرد و خواتین شریک ہیں، اور ان کی جانب سے نئے الیکشن کراؤ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرانترینہ مطالبہ ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر نئے الیکشن کرائے جائیں، اور اسی سلسلے میں یہ ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے زاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ صوبائی وزراء کہتے ہیں پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود زرعی اجناس امپورٹ کر رہا ہے۔ کاشتکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ گریٹر تھل کینال منصوبے کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔
DGPR में वज़ीर आबपाशी कर्नल रिटायर्ड सरदार हाशिम डोगर और वज़ीर ख़ज़ाना सरदार मोहसिन खान लगारी की ग्रेटर थल केनाल मंसूबे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना था कि ग्रेटर थल केनाल मंसूबे के तहत 5 अजला की हजारों एकड़ अराजी के लिए कर्जा मंजूर किया गया। वफाकी हुकूमत साथ दे और इन इस्लाह का हक दे। 5 अजला के बासियों के साथ ज्यादती हो रही है। वो हुकूमत जो आज वफाक में मौजूद है और हमेशा ही वो पंजाब के हमारे बासियों के कंधों पे जाके तो सवार होके तो इन्होंने हुकूमत की, आज वही लोग बदकिस्मती से हमारी पंजाब की आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सरदार मोहसिन खान लगारी का मजीद कहना था कि ग्रेटर थल केनाल मंसूबे के लिए एशियन बैंक से मुआहदे पर दस्तखत होने हैं। एशियन बैंक ने वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया कि दस्तखत करे वरना फंडिंग नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राई अजनास इम्पोर्ट कर रहा है। इस बढ़ती हुई आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी करनी है या हम मुस्तकिल ये इम्पोर्ट ही करते रहेंगे कि हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम ज़राई अजनास इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक सोचने की ज़रूरत है। सूबाई वज़रा कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और सरदार मोहसिन खान लगारी का कहना था कि ग्रेटर थल केनाल मंसूबे की वजह से ज़राअत बेहतर हो सकती है। मुआहदे पर दस्तखत न करना पंजाब के साथ ज्यादती होगी। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है। इतवार का रोज़ होने की वजह से फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है। गुले दाऊदी ने जिलानी पार्क को 4 चांद लगाए रखे। मज़ीद बताएंगे हमसा खुर्शीद। जी हमसा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जिसको अक्सर रेस कोर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर 1 दिसंबर को जो है वो गुले दाऊदी की नुमाइश का आगाज़ किया गया था। नुमाइश में रंगारंग फूल भी दस्तयाब हैं और उसके अलावा जो है वो ऑर्गेनिक आग और ऑर्गेनिक सीड्स और ऑर्गेनिक ऑयल भी, उनके भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो लाइव म्यूज़िक का भी इंतज़ाम है। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है। फैमिलीज़ की जो है वो एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि अपना छुट्टी का दिन इंजॉय करने आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है गुले दाऊदी का आज आखिरी रोज़ है जो तकरीब 1 दिसंबर को शुरू हुई थी, वो अब इख्तिताम पजीर होने वाली है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि हमने ख़ास संडे जो ना आज का रखा होता कि ये जो है यहाँ पे एंजॉय करेंगे आके, बच्चों का भी और फैमिली के साथ आएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे साथ बच्चा भी एक मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। अच्छा, ये नुमाइश देख के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या फूल देखे? कौन कौन से फूल देखे? बहुत सारे देखे। चले, जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ एक फैमिली मौजूद थी जिनका कहना था कि वो ख़ास उन्होंने इतवार का दिन रखा था कि वो नुमाइश आकर देखेंगे और अपनी छुट्टी के दिन को जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल केनाल मुआहिदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मावनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम के इजलास में शिरकत की गई है। इस पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज पंजाब काबीना का आज 5वां इजलास जिला पंजाब से हुआ, जिसमें पंजाब काबीना ने ग्रेटर थल केनाल मुआहिदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और पंजाब काबीना के इजलास की इस हवाले से शदीद मजम्मत की गई। चौधरी कबीला का कहना था कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की खजाने से $1 अरब का फालतू ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा और एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहदा करने की सूरत में लागत 2 गुना से ज़ायद बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुआहदा न करके न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के साथ दुश्मनी का मुजाहरा किया है। वफाकी हुकूमत पंजाब के किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। इस मौका पर जिला पंजाब से कबीला की ज़ेर सदारत इजलास में जो है पंजाब काबीना ने सानिया माल्टोन के बारे में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफा 1921 के तहत मुश्तरका तहकीकाती टीम के साबका फैसले की तौसीक की, जबकि सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक लॉन्चिंग की भी असूली मंजूरी थी। जबकि काबीना ने फैसलाबाद में जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रांट एड की मंजूरी दी थी। अच्छा लियाकत अली, ये भी बताएगा कि वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे का ये बयान सामने आया हो इस मुतालिक, क्यों मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा रहे, क्या वजह सामने आ रही है एतराज़ात की? इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत भी लिखा है और अभी तक वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अब जिला पंजाब से जो है इस मामले पर शदीद एहतजाज कर चुके हैं और आज ये मामला काबीना में भी डिस्कस हुआ है। अब बहरहाल वफाकी हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है ये तो अब कुछ दिनों में सामने आ जाएगा।
لیکن ابھی تک اس حوالے سے وفاقی کابینہ یا وفاقی حکومت کا کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی رد عمل نہیں آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا یہ 5واں اجلاس ہے اور پنجاب کابینہ کا گریٹر تھل کینال معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف سخت احتجاج کا فیصلہ ہے۔ لیاقت علی بھی اس پر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں رستم لاہور دنگل کا مقابلہ جاری تھا۔ طیب اوان پہلوان نے رستم لاہور کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ دنگل کے 7ویں منٹ میں طیب پہلوان نے ہیرا پہلوان کو شکست دی۔ اور اس موقع پر رستم پہلوان کی جانب سے کیسے جذبات دیکھنے میں آئے ہیں، جان لیتے ہیں بلال عقیل سے۔ جی بلال۔ اور دنگل جو کہ 25 سال بعد منعقد ہوا، نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں اس کا فائنل میلہ سجا، جس میں طیب اوان پہلوان اور ہیرا پہلوان کے درمیان جو ہے وہ جوڑ پڑا۔ 7ویں منٹ میں طیب پہلوان نے جو وہ ہیرا پہلوان کو داؤ لگا کر چاروں شانے چت کیا اور رستم لاہور کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اور اس حوالے سے جو رستم لاہور بنے ان کا کہنا تھا کہ جیت کا سارا کریڈٹ میں اپنے والد کو دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منتظم تھے مہر اکرم پہلوان، ان کو بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے کہ اتنا شاندار دنگل سجایا جس میں جو ہے وہ کافی پہلوانوں نے شرکت کی تھی۔ اور یہ دنگل کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا جس میں پورے لاہور سے پہلوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور جس میں یہ 2 پہلوان ہیرا پہلوان اور طیب پہلوان فائنل تک پہنچے تھے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن طیب پہلوان نے 7ویں منٹ میں ہی ایسا داؤ لگایا کہ جو ہیرا پہلوان تھے وہ شکست ماننے پر مجبور ہو گئے اور اس حوالے سے 1.5 لاکھ روپے کا کیش انعام جو ہے وہ منتظم کی طرف سے طیب پہلوان کو دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب میں رستم پاکستان کی تیاری کروں گا اور بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کروں۔ جی بالکل ٹھیک ہے بلال عقیل، آپ کا شکریہ۔ موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ شہری مہنگی LPG خریدنے سے قاصر، متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلہ خریدنے پر مجبور ہیں۔ لکڑی اور کوئلے کی قیمت میں بھی گزشتہ سال کے نسبت 20 سے 40 روپے فی کلو تک اضافہ ہوگا۔ اس بارے رپورٹ کر رہے ہیں سلمان طارق۔ سردی آئی تو گیس غائب ہو گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام مہنگی LPG خریدنے سے قاصر، متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلے سے چولہا جلانے پر مجبور ہو گئے۔ لکڑی اور کوئلے کی فی کلو قیمت میں 20 سے 40 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا۔ سنگھ پورہ میں قائم لکڑی کے ٹال کے مالک نے بتایا کہ گزشتہ سال کی نسبت لکڑی کی قیمت میں 15 سے 20 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، جبکہ کوئلے کی قیمت 20 سے 40 روپے فی کلو تک بڑھ گئی۔ لکڑی خریدنے کے لیے آئے شہری کہتے ہیں گیس آتی نہیں اور LPG خریدنے کی سخت نہیں رکھتے۔ لکڑیاں اور کوئلہ گزشتہ سال کی نسبت کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ گھر میں گیس آتی نہیں ہے تو بچوں کے لیے جب کھانا پکاتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے۔ LPG جائیں تو LPG وہ بھی ہمارے غریب آدمی کے بس سے باہر ہے اور کوئلہ بھی پچھلے سال کی نسبت 40-50 روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے۔ ٹال پہ آیا ہوں کہ گھر میں گیس نہیں آ رہی، کھانے شانے کے لیے لکڑ لینے کے لیے آیا ہوں۔ گزشتہ سال 80 روپے فی کلو فروخت ہونے والا کوئلہ اب 120 روپے فی کلو مل رہا ہے، جبکہ لکڑی 50 سے 60 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ سلیمان طارق، لاہور نیوز۔ شہر میں اسموگ کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد کھانسی، نزلہ، زکام، گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے، شہری کھانسی، نزلہ، زکام، گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ رواں ماہ لاہور شہر متعدد بار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا۔ ماہرین کے مطابق اسموگ کی صورتحال موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتی ہے۔ در حقیقت یہ وہ آلودگی ہے جو سارا سال فضا میں موجود رہتی ہے۔ اسموگ انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر نظر نہیں آتے۔ اسموگ کے باعث پھیپھڑے خراب اور کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ AMS سروسز اسپتال ڈاکٹر محمد اویس کا کہنا تھا کہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں جلن ظاہری علامات ہیں۔ اسموگ ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اسموگ کے لیے جو اسموگ کے اسپیسیفک پیشنٹس آ رہے ہیں جس میں نزلہ، زکام، کھانسی، خشک کھانسی، بخار، ایون بخار بھی ہو جاتا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی آنا، یہ ساری علامات جو ہیں یہ اسموک کی جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ جن کو ایستھما کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور دوسرے ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے. طبی ماہرین کے مطابق بچے اور بوڑھے اسموک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے جب اسموک بڑھ جائے تو انہیں گھروں میں ہی رہنا چاہیے. کیمرہ مین محمد سلیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ واسطہ کی مبینہ غفلت سے شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں. گڑھی شاہو حبیب اللہ روڈ پر قائم واٹر فلٹریشن پلانٹ کچرا کنڈی سے بھر گیا. حمزہ خورشید کی رپورٹ میں مزید تفصیلات دیکھیے. ادارے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے، شہری اداروں کی غفلت کی سزا بھگتنے لگے. LWMC صفائی ستھرائی میں ناکام تو واسا اپنے پلانٹ کی دیکھ بھال سے آری. گھڑی شاہو حبیب اللہ روڈ پر قائم واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ارد گرد کچرا ہی کچرا، بدبو اور تعفن سے شہری مضر صحت پانی بھرنے میں مجبور. شہری کہتے ہیں متعلقہ حکام کو متعدد بار تصویروں سمیت درخواستیں بھیجی ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہاں پر ہم اکثر آتے جاتے گزرتے رہتے ہیں، کوڑا پڑا رہتا ہے، کافی عرصے سے کمپلین بھی کرتے رہے لیکن پھر سے وہی ہے اور صاف پانی بھی مہیا نہیں ہے ہمیں. کوڑا پڑا رہتا ہے، ساتھ ہی ادھر پانی کا فلٹر ہے، عوام مجبور ہے کہ گندا پانی پیے. ان کو چاہیے کہ آگے یہ سارا صاف کریں اور ہمیں صاف پانی مہیا کریں. شہریوں نے صفائی ستھرائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کی دیکھ بھال کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل کر دی. شیخ خلیفہ بن زید النہان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کے کانوکیشن کا انعقاد. 127 گریجویٹس میں MBBS کی ڈگریاں تقسیم کی گئی. 17 طلبہ کو گولڈ میڈلز سے بھی نوازا گیا. ایوان اقبال میں شیخ خلیفہ بن زید النہان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا کنووکیشن سجایا گیا. وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر تمیم خالق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ فیڈرل اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ مرزا ناصر الدین مشہود احمد بطور گیسٹ آف آنر شریک ہوئے. 127 گریجویٹس میں MBBS کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں. 17 طلبہ کو گولڈ میڈلز اور 61 طلبہ کو سلور میڈل سے نوازا گیا. گولڈ میڈل اور ڈگریاں حاصل کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آج کا دن یادگار ہے، مریضوں کی خدمت کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے. آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ہماری فرسٹ کانوکیشن ہوئی ہے اینڈ آئی ہیو ریسیوڈ سو مینی گولڈ میڈلز اینڈ اکنالجمنٹ فرام مائی ٹیچرز اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی. میں اجازت اور موقع دونوں فراہم کیے جائیں کہ ہم ہاسپٹلز میں اور ملک سے باہر اس ڈگری کو فردر لے کے چلیں اور کام کر سکیں. آئی ایم ویری آنرڈ ٹو بی ہیئر. بہت اچھا لگ رہا ہے پرانے دوستوں سے مل کے، پرانے ٹیچر سے مل کے اینڈ اٹس اے گریٹ ایونٹ. ہم شکر گزار ہیں اپنے پیرنٹس کے، اپنے اساتذہ کے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کہ ہم نے یہ دن دیکھا ہے اور ہم سب اس دن کے لیے بہت خوش ہیں. شیخ زید میڈیکل کمپلیکس کے سابق چیئرمین NT، فیکلٹی ممبران، طلبہ اور ان کے والدین نے کانووکیشن میں شرکت کی. فی الوقت اتنا